ہائے لوح قلم غم ہے کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے، زباں پہ مہر لگی تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں نے۔ آج پاکستان کے تمام صحافی سراپائے احتجاج ہیں۔ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سلیم شہزاد سمیت 74 صحافیوں کے قتل کا خون کس کے ہاتھوں پہ ہے۔ اسی سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فہد حسین، جیو کے ڈائریکٹر نیوز اظہر عباس صاحب، اور سینئر صحافی متی اللہ جان صاحب۔ اظہر صاحب، کن کے ہاتھوں پہ خون تلاش کیا جائے؟ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ کون سے ہاتھ ہیں، وہ کون سے ہاتھ ہیں آخر؟ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، کسی کو بھی نہیں پتا۔ اگر پتا ہے، آپ کو پتا ہے یا کسی کو، تو ضرور سامنے آ جانا چاہیے اس کے۔ لیکن الزامات پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف لگے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے کچھ تو بیان دیے ہیں، لیکن جب پاکستان کے اتنے بڑے اداروں کے اوپر الزام لگیں تو اپنی انوسنس بھی انہی کو آگے بڑھ کر ثابت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک عام کیس نہیں ہے۔ یہ کہ کوئی عام آدمی نہیں مارا گیا، کہ عام ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ نہیں ہو گئی۔ ایک بہت معروف صحافی مارا گیا ہے جو بہت امپورٹنٹ سٹوری کر رہا تھا، اور اس کے اوپر اس میں کچھ الزامات بھی تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ اونس جو ہے وہ اب پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی گورنمنٹ دونوں کے اوپر آتا ہے کہ ان قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں صرف فیڈرل گورنمنٹ نہیں، پنجاب کے اندر سے اس کی لاش ملی ہے، پنجاب کے اندر وہ ہوا ہے، پنجاب گورنمنٹ اتنی ہی ایکولی رسپانسبل ہے کہ وہ ان لوگوں کو پکڑے، ان کے پولیس والوں کو جو ہے وہ سامنے لائے اور ان سے پوچھے کہ کیسے پتہ لگا کہ یہ سلیم شہزاد ہے، کس نے بتایا کہ سلیم شہزاد ہے۔ یہ بالکل پنجاب گورنمنٹ کے اوپر بھی اتنی ہی رسپانسبلٹی آتا ہے۔ آئی تھنک آل دا پنجاب گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ، تینوں کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اب ثابت کریں کہ ہاں اس میں حکومت یا حکومت کے کسی ادارے کا ہاتھ نہیں ہے۔ فہد حسین صاحب، وہ کون سے ہاتھ ہیں جس کی طرف نواز شریف صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ وہ آئین کے بھی بالا تر ہیں، قانون کے بھی بالا تر ہیں؟ کون سے ہاتھ ہیں یہ؟ دیکھیں، جس طرف فنگر پوائنٹنگ ہو رہی ہے، یہ تو بالکل کلیئر بات ہے کہ عام تاثر یہ ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی ریاستی عناصر جو ہے وہ شامل ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کے پہلے بھی کیسز ہوئے ہیں، صحافیوں کے بھی ہوئے ہیں، جو باقی لوگ ہیں ان کے بھی ہوئے ہیں، مسنگ پیپلز کے ایشو چل رہے ہیں۔ یہ آئے روز پاکستان میں اس طرح کے کیسز ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ان کا حل نہیں نکلتا، لوگ پکڑے نہیں جاتے۔ میرا خیال ہے آج جو یہ دھرنا یہاں پہ ہو رہا ہے، جو یہ شور شرابہ ہو رہا ہے، اس سے شاید یہ ہو کہ وہ میسج جائے کہ انف از انف، اب یہ کام آگے نہیں ہونا اور somebody has to be held accountable۔ متی اللہ جان صاحب، وہ کون سے ہاتھ ہیں؟ ہم صحافی سب چیزیں انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، یہ چیز کیوں نہیں انویسٹیگیٹ کر سکتے اور لوگوں کو بتا دیتے کہ یہ وہ ہاتھ ہیں جو سلیم شہزاد کے قاتل ہیں؟ دیکھیں جی، انویسٹیگیٹ تو سب لوگ کر سکتے ہیں، مگر ایک انویسٹیگیشن کرنے والے صحافی کا انجام تو ہم سب نے دیکھ لیا۔ بات ظاہر ہے، جیسے اظہر عباس صاحب نے بھی کہا، فہد نے بھی کہا کہ سیکیورٹی ایجنسیز کا نام آ رہا ہے، آئی ایس آئی کا نام آ رہا ہے، ساری دنیا میں چھپ رہا ہے۔ میرے خیال میں آئی ایس آئی کو اس حوالے سے خصوصی طور پہ اقدامات کچھ کرنے چاہیے تھے، اس سے پہلے کہ ہم لوگ عدالتی کمیشن کا مطالبہ کرتے یا حکومت کو قدم لیتی ہے۔ آئی ایس آئی کو بطور ادارہ ایک محکمانہ سطح پر فوری کارروائی کرنی چاہیے تھی، کچھ لوگوں کے حوالے سے انکوائری شروع ہونی چاہیے تھی، اور اس انکوائری کے حوالے سے عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ ایک ذمہ دار ادارے کے طور پہ وہ آئی ایس آئی جس نے افغان جنگ بھی لڑی پہلے بھی اور اب بھی دنیا میں مانا ہوا ایک ادارہ ہے، میرے خیال میں آپ اس کو کھل کر اس قتل کے بعد ایک انکوائری کرانی چاہیے تھی محکمانہ سطح پر، اور بعد میں عدالتی کارروائیاں تو ہوتی رہیں گی، مگر جو آئی ایس آئی کا ڈسپلن ہے، فوج کا ڈسپلن ہے، وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ فوری طور پہ اتنے سنگین الزامات کے حوالے سے کوئی تحقیقات شروع کر دینی چاہیے۔ اظہر عباس صاحب، متی اللہ جان نے جو پوائنٹ اٹھایا، میں نے آج کوشش کی کہ میں فوج کے ترجمان سے بھی یہ جان سکوں، آئی ایس آئی کا میڈیا سیل ہے، ان سے بھی میں نے بات کی۔ ان کی طرف سے جو جواب ملا وہ یہ تھا کہ حکومت اگر ڈائریکشن دے گی تو ہم تحقیقات کریں گے۔ یہ آئی ایس آئی کے میڈیا سیل کا جواب تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ ہم لوگ آل آؤٹ جائیں گے، لیکن ابھی تک حکومت کی طرف سے ہمیں حکم نہیں ملا کہ اس کی تحقیقات کی جائے، اور اگر ہم نے خود کیا تو لوگ کہیں گے کہ جی ایویڈنس کو ٹیمپر کر رہے ہیں، اس کے ساتھ میس اپ کر رہے ہیں۔ کیا آئی ایس آئی کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ جیسے ڈینیل پرل کا کیس انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا، مشرف کے اسیسینیشن اٹیمپٹ انہوں نے کیے، جیسے متی کہہ رہے ہیں کہ ایک ریپیوٹیڈ انٹیلیجنس آرگنائزیشن ہے، وہ خود اس کے قاتلوں کا بتاتے کہ یہ وہ لوگ ہیں، کیوں نہیں کیا؟ میرے خیال میں آئی تھنک گیو دا ڈیول از ڈیو، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ گورنمنٹ کو اجازت دینی چاہیے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ کے انڈر ایجنسی ہے، تو گورنمنٹ کو جو کہنا چاہیے کہ ایسا انویسٹیگیٹ کرے۔ آخر ریمنڈ ڈیوس کے کیس میں جو ہے وہ الٹیمیٹلی گورنمنٹ نے پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسی سے کہا کہ بھائی آپ اس معاملے کو حل کریں، اور وہ معاملہ جیسے بھی، وہ اس کی میں بحث میں نہیں جا رہا کہ وہ صحیح کیا غلط کیا، لیکن انہوں نے کیا، تو وہ اگر انوالو ہوئے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ گورنمنٹ کہے کہ ایسا شوڈ انویسٹیگیٹ۔
میرے خیال میں تو یہ فیئر بات ہے، گورنمنٹ کو کہنا چاہیے، ہمیں بھی ڈیمانڈ کرنی چاہیے گورنمنٹ سے کہ اگر کہہ رہی ہے، آپ سے بات کی ہے انہوں نے کہا تو ہمیں یہ ڈیمانڈ ایک اور رکھنی چاہیے. اور عدالتی کمیشن کی جہاں تک بات ہے تو عدالتی کمیشن اگر پاورفل عدالتی کمیشن ہوگا سپریم کورٹ تو وہ کہے وہ پاکستان کے کسی بھی ادارے کو بلا سکتی ہے. آج میرے خیال میں ایک بہت بڑی پریسیڈنٹ سیٹ ہوئی ہے، مطلب جو کل ہوا کہ سپریم کورٹ نے ڈیسیجن دیا ایک میجر جنرل کو جو کہ ڈائریکٹر جنرل رینجرز تھا سندھ کا، اور ایک آئی جی، دونوں جو ہے وہ بڑی پوزیشنز ہیں، ان کے اوپر سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کو ہٹا دیا جائے اور ان کو ہٹا دیا گیا ان پوزیشن سے. تو آئی تھنک اگر گورنمنٹ کہے اور عدالتی کمیشن بنے اور ڈیمانڈ کرے تو کرنا چاہیے. فہد صاحب، حکومت کو کہنا لازمی ہے، آئی ایس آئی خود کیوں نہیں کر سکتی؟ ان کا آرگومنٹ ہے کہ جی اگر ہم نے خود کیا تو لوگ کہیں گے ٹیمپر کریں. کیا یہ انف جسٹیفیکیشن ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے اس میں گورنمنٹ کا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. یہ ایک مرڈر ہوا ہے، قتل ہوا ہے، کرائم ہوا ہے. اب اس میں چاہے وہ آئی ایس آئی ہو، چاہے وہ گورنمنٹ ہو، چاہے وہ اس کا کوئی اور ادارہ ہو، مقصد یہ ہے کہ جو بھی شخص میں ملوث ہے وہ پکڑا جائے. اس کو پکڑنے کے لیے ایک ڈیو پروسیس ہے، ایک طریقہ کار ہے، ایک انویسٹیگیٹ کرنے کا جو ہے وہ ایک سسٹم ہے. وہ نظر آئے، یہ پتہ لگے کہ فرام دا ہائیسٹ لیول آف دا اسٹیٹ اینڈ دا گورنمنٹ اس ایشو کو سیریسلی لیا جا رہا ہے. بدقسمتی سے یہ نہیں ہو رہا. میسج جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ ایک اور کیس ہو گیا ہے، شور مچائیں گے، کچھ دن میں ہوا گزر جائے گی، معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا. پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ اگر گورنمنٹ اور گورنمنٹ کے دیگر ادارے جن میں آئی ایس آئی شامل ہے اگر وہ واقعی سنجیدہ ہیں تو پھر وہ دکھائیں کہ وہ کچھ کریں. یہ شاید ممکن نہیں ہے کہ وہ 48 گھنٹے میں جو مرڈرز ہیں ان کو سامنے لے آئیں، لیکن کم از کم یہ تو نظر آئے شفاف طریقے سے کہ اس کو سیریسلی لیا جا رہا ہے اور ایک پروسیس ہے وہ چل رہا ہے، تفتیش ہو رہی ہے اور بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ایک ول نظر آ رہی ہے فرام دا ہائیسٹ لیول کہ اس مرڈر کو سیریسلی لیا جا رہا ہے. وہ ول نظر نہیں آ رہی. مطیع اللہ جان، آپ جب سے یہ دھرنا شروع ہوا دوپہر سے آپ یہاں موجود ہیں، حکومتی کتنے ارکان یہاں پہ آئے؟ حکومت کی ریپرزنٹیشن تھی، کچھ تسلی دی حکومتی ارکان نے؟ دیکھیں حکومتی ارکان، سیاستدان سب یہاں موجود تھے. یہ وہی سیاستدان ہیں جو آج تک آئی ایس آئی کے ہاتھ میں کھیلتے رہے ہیں. 1988 میں کس کو نہیں پتا، ساری دنیا جانتی ہے جس طریقے سے ایک سیاسی اتحاد بنایا گیا بے نظیر حکومت کے خلاف. اور آئی ایس آئی کے ایک سینئر افسر جنرل اسد درانی 1988 میں انہوں نے یہ کام کیا، پیسے تقسیم کیے سیاستدانوں کے درمیان. اور بعد میں سپریم کورٹ چپ کیوں ہے اس پہ؟ اور سپریم کورٹ کے سامنے انہوں نے اپنا حلفنامہ دیا کہ ہاں میں نے پیسے تقسیم کیے. مطیع اللہ جان، آپ سپریم کورٹ بھی کور کرتے ہیں، پینڈنگ ہے کافی عرصے سے، روز سو موٹو کیسز ہوتے ہیں، کیوں نہیں یہ ٹیک اپ ہو رہا؟ بالکل، آئی تھنک یہ وہ سوال ہے جس کا جواب چیف جسٹس کو دینا چاہیے. اگر میجر جنرل اعجاز چودھری کو ہٹا کے وہ اپنا ایک بہت بڑی اچیومنٹ کلیم اگر جوڈیشری کرتی ہے تو اصغر خان کی پٹیشن ہے، سابق ایئر مارشل کی پٹیشن ہے، اور اسد درانی صاحب کا اقرار جرم ہے کہ انہوں نے پیسے تقسیم کیے. اس درخواست کا فیصلہ اگر 1988 میں اس کیس کا مسئلہ حل ہو جاتا محکمہ سطح پر، یا 1993 میں جب یہ درخواست سپریم کورٹ آئی، تو آج یہ حالات نہ ہو. مطیع اللہ جان، یہ دھرنا اس لیے ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے کسی جج کی سربراہی میں کمیشن بنایا ہے. بہت سے سو موٹو کیسز ہوتے ہیں، سلیم شہزاد مرڈر کیس پہ سو موٹو کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیں سو موٹو نہیں ہوا اور یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے. 2 شراب کی بوتلیں خاتون ایکٹریس کے اگر بیگ سے نکل آتی ہیں اس کے اوپر فوراً سو موٹو ہوتا ہے، اور 2 خون کی بوتلیں جس قتل پہ ضائع ہوئی ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لوگ یہ سوال کر رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے جو سو موٹو لیا کراچی میں رینجر کے ہاتھوں جو قتل ہوا، بہت بڑا کام ہے. میرے خیال میں اس کی داد دینی چاہیے. مگر میں سمجھتا ہوں سلیم شہزاد کے معاملے پہ سو موٹو لینا چاہیے تھا. اور جو کمیشن بنایا گیا ہے وفاقی شرعی عدالت کے جج کو، وہ کمیشن بھی صحافیوں کو قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ جج ہیں اگر رفیق صاحب جو کہ صدر زرداری کے قریب رہے ہیں اور ان کے مقدمہ سننے سے اس لیے انکار کرتے رہے کہ وہ صدر زرداری کو جانتے ہیں. اظہر عباس صاحب، اس دھرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ میرا خیال ہے ارشد جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم پچھلے بہت سالوں سے، یہ اس وقت سے نہیں جب کہ کوئی الیکٹرانک میڈیا آزاد ہوا، اس سے بہت پہلے سے جو ہے صحافی اس ملک میں تحریکیں چلاتے رہے ہیں. اور ماشاء اللہ کے دور دیکھا ہم نے، صحافیوں نے لیڈ کیا، اس میں جنرل مشرف کا دور دیکھا، لائرز موومنٹ تھی، اس میں بھی صحافی جو ہے وہ آگے تھے. لیکن میرا خیال ہے کہ اب ایک بات کچھ تھوڑی زیادہ آگے چلی گئی ہے اور لوگ جو ہیں اب ایک فیلنگ لوگوں کے اندر آ گئی کہ بس اب بہت ہو چکا. اس لیے نہیں کہ صرف کہ بھئی اس ملک کے اندر کوئی صحافی ایک سلیم شہزاد کا جو کہ بہت انفارچونیٹ بات ہے ہو گیا، لیکن لوگ اب یہ کہنے کے اوپر ہیں کہ اگر واقعی اس ملک کو بچانا ہے تو یہ تمام چیزیں بند کرنی پڑیں گی. اب ہمارے صرف فوج ہی نہیں، پارلیمنٹ ہے، حکومت ہے، تمام ادارے ہیں، تمام ستون جو ہیں، ان کو مل کر بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ واقعی اس ملک کی ڈائریکشن کیا لینی ہے. جب بھی کبھی ہمارے ملک کے اداروں نے اچھا کام کیا لوگوں نے ہمیشہ تعریف کی، لیکن جب برا کام کیا تو اب لوگ کھل کر برائی کر رہے ہیں جو پہلے نہیں کرتے تھے، تو لوگوں کو برا لگتا ہے. لیکن میرا خیال یہ بہت پازیٹیو بات ہے کہ لوگ اب کھل کے برائی کر رہے ہیں، کھل کے بات کر رہے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے
जो मैं समझता हूँ कि इस धरने में और पहले होने वाले मुजाहरों में बहुत बड़ा फ़र्क है कि अब बात बहुत आगे चली गई है। और अगर यहाँ पर लोगों ने बैठकर फैसला नहीं किया कि हमें वाकई इस मुल्क को कुछ एक सिविलाइज मुल्क के तौर के ऊपर लेना है, तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा बात बिगड़ जाएगी। ये धरना सिर्फ सहाफ़ियों के हद तक धरना नहीं रहेगा, बात वैसे ही बहुत बिगड़ती चली जा रही है और खुदा करे कि उतनी बुरी सूरत हाल ना हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर होश के नाखून ले लें हमारे हुक्मरान तो बहुत अच्छा है। फहाद साहब, इस धरने से क्या हासिल होगा? देखिए, हमारे यहाँ एक सिस्टम जो है 60 साल से एक सिस्टम चल रहा है, उसमें रियासत के पास हर तरह की पावर थी। उसमें सिटीजन जो आम शहरी है उनके राइट्स बहुत कम थे, चाहे वो आपकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, सिविल गवर्नमेंट्स हो, पुलिस हो। आम आदमी को हमेशा उसका रगड़ा लगाया गया है। कत्ल भी हुए हैं, उठाए भी गए हैं, किडनैपिंग्स भी हुई हैं, उनको मिसिंग पर्सनस का इशू भी है। ये चलता रहा है, ये माशरा उसको एक्सेप्ट करता रहा। अब ये चेंज आ रहा है कि उस माशरे में एक अवेयरनेस आ रही है, आगाही आ रही है, उसमें मीडिया का भी रोल है। लेकिन वो ये जो चेंज है ये शायद रियासत को उस तरीके से रियासत को अब्जॉर्ब नहीं कर रही कि ये माशरा चेंज हो रहा है, इस माशरे की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही है। ये जो आज हो रहा है, ये अजहर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये सिर्फ सहाफ़ियों का के हद तक महदूद नहीं है। ये एक मैसेज है कि ये सिस्टम चेंज होना है। कब तक दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, कब तक हम इस माशरे में ऐसे रहते रहेंगे कि बड़े लोगों के लिए कानून और है और छोटे लोगों के लिए कानून और है। ये डिस्क्रिमिनेशन जो है इसको चेंज होना है। रियासत को अपना सबक सीखना है सबके लिए, और अगर इस आज के प्लेटफॉर्म से ये मैसेज रियासत तक जाता है तो मेरा ख्याल है एक पर्पस सर्व हो जाएगा। अजहर साहब, एक वेरी क्विकली मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, क्या इस तरह धरना करके सारे आप यहाँ से लाइव प्रोग्राम भी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स कर रहे हैं, मीडिया खुद एक पार्टी नहीं बन गया इस केस में? देखिए, मीडिया तो पार्टी है, हम पार्टी कैसे नहीं है? हमारा एक दोस्त को जो है वो इस तरह से ब्रूटली जो है वो मार दिया गया, हम पार्टी कैसे नहीं है इसके अंदर? हम बिल्कुल पार्टी हैं। और पार्टी सिर्फ एक सहाफ़ी के मर्डर पे ही हम क्यों पार्टी हैं? हम इस मुल्क में होने वाली हर चीज़ का एक ना एक हद तक पार्टी इसलिए बनते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि कल कोई ऑपरेशन होता है, मिलिट्री ऑपरेशन होता है, जब स्वात में मालाकंड में ऑपरेशन था तो अशद आप थे और लोग थे, वो आखिर फोर फ्रंट के ऊपर थे वहाँ पर ना। आप लोग यही रिपोर्ट कर रहे थे, आप लोगों ने अपनी जान ज़्यादा, और उस हमने जो पोजीशंस इख्तियार की यहाँ पर, हमने इस मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस को, इस मुल्क की हुकूमत को एक तरह से सपोर्ट किया कि एक अच्छा काम वो कर रहे हैं। और फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ अ वेरी इनसिक्योर पोजीशन, हम उस तरह से बॉक्स फॉर्मेशंस के अंदर नहीं चलते हैं, हम जो है अकेली गाड़ियों में चलते हैं और उन लोगों का सामना करते हैं। तो इसलिए हम इसलिए पार्टी हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई मुल्क सही हो जाए। हम चाहते हैं कि अब बहुत हो चुका, इस मुल्क के अंदर बहुत खेल खेले जा चुके, सियासी, गैर सियासी, फौजी, हर तरह के खेल खेल है। अब थोड़ा सा वक्त आ गया है कि अगर अब भी बस नहीं किया तो मेरे ख्याल में फिर बहुत देर हो जाएगी, और देर हो गई। अजहर अब्बास साहब, मतीउल्लाह जान, आप दोनों का प्रोग्राम रिपोर्ट में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे वो कौन लोग हैं जिन्होंने दस्ताने पहन रखे हैं और जिनके हाथों पे इन सहाफ़ियों का खून है।